نشوز المرأتی علی زوجہا کہ عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، کہ کسی عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا یہ 47واں ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو خطاب کر کے 3 باتوں کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح خوشگوار بنا سکتا ہے اور گھریلو ناچاکیوں کو کس طرح ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، پس وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہو ان سے کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں گی تو فاعظوہن، ان کی اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے بستروں کو ان سے الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو تم انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم مت تلاش کرو ان پر کوئی راستہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ بلند و بالا ہے ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جب گھریلو زندگی میں کبھی ناچاکی آ جائے تو پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ تم انہیں نصیحت کرو، اس لیے کہ خیر کی بات اور دین اور نصیحت کی بات ضرور اثر کرتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ نصیحت ان پہ کاربند نہ ہو تو تم اپنا بسترہ ان سے الگ کر دو، ایک بسترے پہ ان کے ساتھ مت سو، اور اگر اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہو تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن شریعت نے اس کی حدود یہ بیان کی ہیں کہ اتنا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا جسم پہ نشانات پڑ جائیں، بلکہ شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اتنا انسان مار سکتا ہے کہ اس کو تنبیہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 جملے بڑے عجیب بیان فرمائے۔ پہلا جملہ یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پہ کوئی راستے مت تلاش کرو تکلیف پہنچانے کے، یعنی معمولی بہانے نہ ڈھونڈو ان میں کہ کسی طرح تم اسے تکلیف پہنچاؤ، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر آج تم عورتوں پر فوقیت رکھتے ہو تو اللہ تم سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک مقام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کان علیٰ کبیرا، میں تم سب پر سب سے اونچا مقام میرا ہے، میں نے تمہیں مقام دیا عورت پر، لیکن میرا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو پھر تم میری سزا سے بھی نہیں بچ سکو گے۔ تو اب یہاں احادیث جو آگے بیان ہو رہی ہیں، ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ خطاب کیا ہے، مردوں کو الگ خطاب کیا ہے، تاکہ گھریلو زندگی پرسکون کیسے ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے عورتوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی عبادت کریں اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کریں۔ اب وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ لہم صلاۃ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ولا ترفع لہم الی السماء حسنۃ، اور ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ نمبر 1 العبد العابق حتی یرجع الی موالیہ، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر جائے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آئے، فیضع یدہ فی ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں رکھ دے۔ نمبر 2 والمرأۃ الساخط علیہا، وہ خاتون کے جس کا شوہر اس پہ ناراض ہو، حتی یرضى عنہا، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ والسکران حتی یصحو، اور وہ شخص جو نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ اس کا نشہ ختم ہو جائے۔
تو آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ان میں سب سے پہلا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر چلا گیا, تو اس نے اپنے آقا کو بہت تکلیف پہنچائی ہے, تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. نمبر 2 وہ خاتون کہ جس کا شوہر اس پہ ناراض ہو تو اپنے شوہر کو راضی کرے, ورنہ اس کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا جو نشے کی حالت میں ہوگا اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے نشے کو چھوڑ نہ دے, نشے کی حالت سے نہ نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ وبالیوم الآخر, حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, ان تصوم وزوجها شاہد, کہ وہ روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو, الا باذنہ, مگر شوہر کی اجازت سے, ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ, اور اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو اجازت نہ دے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے. اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو عورت یہ نفلی عبادت کرے گی, لیکن اگر شوہر کو اس کی حاجت ہے اور وہ منع کر دیتا ہے کہ تم آج روزہ نہ رکھو, تو شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح آپ نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس سے اس کے شوہر نے روکا ہو. اگر شوہر منع کر دے کہ فلاں نہیں آئے گا تو خاتون اس کو اجازت نہیں دے سکتی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بیان فرمائے. آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد, اگر میں حکم دیتا کسی ایک کو کہ وہ سجدہ کرے کسی ایک کو, لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, تو میں حکم دے دیتا عورت کو کہ وہ سجدہ کر دے اپنے شوہر کو. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں یہ حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا کتنا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اجازت ہوتی تو میں یہ حکم دے دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خطاب کر کے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیت زوجها لعنته الملائکة حتى ترجع, جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے نکل جاتی ہے اس کی اجازت کے بغیر تو جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام عند اللہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بغیر اجازت کے گھر سے چلی جائے تو آپ نے فرمایا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گی اس کے اوپر اللہ کی ایک نیک مخلوق فرشتے اس پہ لعنت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے بڑی بشارت بیان فرمائی. فرمایا جس خاتون سے اس کا شوہر راضی ہو اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ وہ خاتون ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگی. آپ نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض, کوئی بھی خاتون کہ اس کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, دخلت الجنہ, تو وہ خاتون جنت میں داخل ہوگی. تو بہت بڑی بشارت ہے عورتوں کے لیے کہ آپ نے فرمایا جس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ عورت جنتی عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہے اور یہاں تک کہ وہ تندور پہ روٹیاں پکا رہی ہے, اب تندور پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے غفلت ہو جائے تو روٹی جل جاتی ہے اور یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی خاتون تندور پہ کھڑی ہے اور روٹیاں اس نے تندور میں لگا دی ہیں, اب روٹی پکنے کا انتظار ہے, اس دوران اس کا شوہر اسے بلائے کہ تم میری طرف آ جاؤ, تو اسے چاہیے اپنی روٹی کو چھوڑ دے اپنے شوہر کی طرف جائے. روٹی جلتی ہے تو اسے جلنے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه, جب کوئی شخص اپنی گھر والی کو بلائے فلتأتیہ, تو عورت کو چاہیے کہ وہ آ جائے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, اگرچہ وہ خاتون تندور پہ کیوں نہ ہو روٹیاں پکا رہی ہو تب بھی اسے لوٹنا چاہیے. تو ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ شوہروں کے ساتھ حتی الامکان
اچھا سلوک کیا جائے، خیر خواہی کا سلوک کیا جائے۔ البتہ ایک چیز میں انہیں روکا کہ اگر وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہو اور مرد انہیں بلائے تو پھر عورت کے لیے آنا جائز نہیں ہے۔ مرد کو بھی روکا گیا ہے کہ ایسے وقت میں وہ عورت سے جماع کرنے سے گریز کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ حیض کی حالت میں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اگر اس حال میں کوئی ان کے قریب گیا اور جماع کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں پر بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی۔ ایک گناہ ہے حیض کی حالت میں جماع کرنا، اور دوسرا گناہ ہے غیر فطری راستے سے عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا من اتا حائزن او امرأتن فی دبرہا، جو شخص کسی عورت کے پاس حالت حیض میں آیا یا یہ ہے کہ غیر فطری راستے سے آیا فقد کفر بما انزل علی محمد، یقیناً اس نے کفر کر دیا ان تمام باتوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جس نے ان دو گناہوں کا ارتکاب کیا گویا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ پوری شریعت کا انکار کر دیا۔ اس لیے روکا گیا ہے کہ انسان اس گناہ سے بھی بچے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے زندگی کے خوشگوار ہونے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کا یہاں امام ذہبی نے ایک واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے، لیکن اس کا جو شوہر تھا انتہائی بدصورت تھا کہ میں نے اس سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ تو میں اس خاتون کے پاس گیا اور میں نے اسے سلام کرنے کے بعد کہا، خاتون نقاب میں تھی، تو میں نے کہا میری نظر تم پر ایک پڑ گئی، اللہ نے تمہیں ایسا حسن و جمال دیا اور تمہارا شوہر تو اتنا بدصورت ہے، آخر تم اس بدصورت شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی ہو؟ خاتون نے آگے سے جواب دیا لَعَلَّهُ أَحْسَنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فَجَعَلَنِي صَوَابَهُ، شاید اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے اسے عطا کر دیا، اور وَلَعَلِّي أَسَأْتُ فَجَعَلَهُ عُقُوبَتِي، شاید میں نے کوئی برا عمل کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ میرا شوہر مجھے بدصورت ملا۔ یعنی اس نے کہا میں اس پہ راضی ہوں، اس کا نیک عمل ہوگا اسے مجھ جیسی حسین عورت ملی، میرا کوئی برا عمل ہوگا اس وجہ سے مجھے بظاہر بدصورت آدمی ملا، لیکن میں الحمدللہ اس پہ خوش ہوں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص بڑا ہی بدصورت تھا، عورت بڑی حسین تھی، اس سے جب پوچھا گیا تو وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ پوچھا بھائی کیوں خوش ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہا بھائی وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جنتی آدمی کی دو صفات ہوتی ہیں، نمبر ایک شاکر ہوتا ہے، نمبر دو صابر ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ کہا میں شاکر ہوں اور میری بیوی صابر ہے، میں شاکر ہوں کہ اللہ نے مجھے حسین عورت دی تو میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، اور میری گھر والی کو مجھ جیسا بدصورت شخص ملا اور وہ اس پہ صبر کرتی ہے تو صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی گزارتے ہوئے ایسی چیزوں کو اپنا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں آئیں اور کہنے لگی مردوں کا کیا حق بنتا ہے ہم پر؟ ام المومنین نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لو تعلمن بحق ازواجکن علیکن، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے شوہروں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، لجعلت المرأة منکن تمسح الغبار، تو تم میں سے کوئی عورت اپنے شوہر کے پاؤں کے گرد و غبار کو صاف کرے گی، عن قدمی زوجہا بخد وجہہا، اپنے چہرے کے رخساروں کے ساتھ۔ ام المومنین نے کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے شوہر کا کیا مقام ہے تو تم اپنے شوہر کے پاؤں کے گرد و غبار کو اپنے چہرے کے رخسار کے ساتھ صاف کرو گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے شوہر کو ایک مقام عطا کیا ہے، تو عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خاتون میں 4 باتیں ہوں گی
وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جس خاتون میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1، اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرے. چونکہ عموماً خواتین نماز کے معاملے میں بڑی غفلت کرتی ہیں، جی کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، فلاں ناپاکی لگ گئی ہے، گھر میں کام کاج زیادہ ہے، سالن روٹی بنانا ہے، تو عموماً عورتیں نماز میں سستی کرتی ہیں. اس لیے آپ نے پہلی بات بیان فرمائی، جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے. نمبر 2، وصامت شہرہا، 1 مہینہ روزے رکھے. نمبر 3، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو 4 باتیں ہیں. نمبر 1، 5 نمازوں کا اہتمام. نمبر 2، رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 3، شوہر کی اطاعت کرنا. اور نمبر 4، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا. فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت کو بہت آسان قرار دیا ہے کہ اگر شوہر راضی ہے تو وہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. فرأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کن گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 گناہ ہیں. نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، اور نمبر 2، تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو. آپ نے فرمایا اگر تمہارا شوہر ساری زندگی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے، ایک دن خیر خواہی نہ کرے یا تمہاری کسی ایک فرمائش کو پورا نہ کرے، تو تم آگے سے کہتی ہو ما رأیت خیرا منک قط، میں نے تو تجھ سے کوئی بھلائی کبھی دیکھی ہی نہیں. یعنی تم احسان فراموشی بہت کرتی ہو، اس وجہ سے تم جہنم میں زیادہ ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہم بچیں گی؟ آپ نے فرمایا شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کرو، صدقہ کرو، صدقہ کثرت سے کیا کرو تاکہ تم جہنم سے محفوظ ہو جاؤ. تو ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے حکم دیا ہے، اور خاص طور پہ فرمایا کہ شوہروں کے حقوق کی رعایت رکھو. آپ نے یہاں تک فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی خاتون اپنے شوہر کو اذیت دے تو حور عین جو اس کی بیوی ہے جنت کی، وہ کہتی ہے کہ تم میرے اس شوہر کو تکلیف نہ دو، یہ تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے پاس ہے، پھر یہ میرے پاس آ جائے گا، اللہ کی بندی اس کو اذیت نہ دو. تو حدیث میں آپ نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہ دے، الا قالت زوجته من الحور العین، جب کوئی عورت تکلیف دیتی ہے تو حور عین کہتی ہے لا تؤذیہ، اسے تکلیف نہ دو، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، فانما هو عندک دخیل، یہ تو چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، یوشک ان یفارقک الینا، قریب ہے کہ اللہ اسے میرے پاس لے آئے. تو یہاں تک کہ حور عین اس پہ لان تان کرتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے. اب انسان یہ چاہے کہ زندگی خوشگوار ہو تو جہاں حضور نے عورتوں کو یہ ارشادات بیان فرمائے وہاں حضور نے مردوں کو بھی حکم دیا. امام ذہبی نے اسی مقام پر وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو احکامات دیے ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں تاکہ بینس برابر ہو، جہاں عورتوں کو حکم ہے وہاں مردوں کو بھی حکم ہے. تو زندگی کی گاڑی اسی وقت چلے گی جب دونوں اپنے حقوق کی رعایت رکھیں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مردوں کو خطاب کر کے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی اللہ سفارش کر رہا ہے عورتوں کی طرف سے، مردوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا، حضور کا آخری خطبہ تھا، حضور نے اس موقع پر خطبے میں بیان فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار میری بات کو غور سے سنو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یقیناً یہ تمہارے پاس قیدی بن کر ہیں.
لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، تم ان کے اوپر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع، تو تم ان سے اپنے بستروں کو الگ کر دو، واضربوہن ضربا غیر مبرح، تو تم انہیں مارو لیکن ایسا جس سے جسم پہ نشان نہ پڑے، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو تم ان پر کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور حضور نے بہترین انسان کی کیا صفت بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، تم میں سب سے کامل ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو آپ نے ایمان کے کامل ہونے کی دو نشانیاں بیان فرمائی، نمبر 1 اخلاق اچھے ہوں، اور نمبر 2 اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ عموماً انسان باہر کی زندگی میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کا رویہ بڑا معتدل نہیں ہوتا، غیر جانبدارانہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں سب میں ایک لفظ آتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی تم نکاح تو کر رہے ہو لیکن نکاح کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو شریعت نے عورت کو اتنا حق دیا ہے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا حق نہیں ہے۔ اسلام نے تو عورت کو یہ حق دیا کہ اگر ماں ہے قدموں کے نیچے جنت، اور اگر بیوی ہے تو بہترین سلوک کرو، اور اگر بیٹی اور بہن ہے تو آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ، جس نے اپنی 2 بچیوں کی بہنوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اور میرا اتنا قریب ہوگا جتنا یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے حق میں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ امام ذہبی نے یہاں ایک واقعہ لکھا اسی مقام پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص کو اپنی گھر والی سے بڑی شکایتیں تھیں اور گھر والی بسا اوقات اس پہ زبان درازی بھی کرتی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتا ہوں کہ میں اپنی گھر والی کو طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ مشورہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے اور یہ گھر کے باہر تھے، تو حضرت عمر اور ان کی گھر والی کے درمیان کسی بات میں ناچاکی تھی، تو گھر والی کی کچھ آواز بلند ہو گئی اور وہ آواز ان کو باہر بھی سنائی دی گئی۔ تو یہ شخص اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں تو ان کے پاس آیا تھا کہ میری گھر والی کی آواز تیز ہے اور وہ بد اخلاقی کرتی ہے، لیکن یہاں تو عمر کی گھر والی بھی بد اخلاقی کر رہی ہے، تو یہ میرے درمیان کیا فیصلہ کرے گا؟ ان کی اپنی گھر والی کی یہ حالت ہے۔ تو جب اس نے آواز سنی تو وہاں سے جانے لگا، دستک تو دے چکا تھا، تو جانے لگا، اتنے میں حضرت عمر باہر نکل گئے۔ پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت اس مقصد کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی آواز سنائی دی گئی، تو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بیوی نافرمان ہے، تو جب آپ کی حالت یہ ہے تو پھر میں کس کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا کہ آج میری گھر والی کی یہ آواز بلند ہوئی ہے ناچاکی میں، ورنہ اس کی زندگی میں 4 باتیں موجود ہیں اور میں ان 4 باتوں کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور بسا اوقات اگر یہ کوئی بات کہہ دے تو میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ نمبر 1 انہا طباخۃ لطعامی، یہ میرے لیے کھانا پکانے والی ہے۔ نمبر 2 خبازۃ لخبزی، یہ میرے لیے وقت پہ روٹیاں پکانے والی ہے۔ نمبر 3 غسالۃ لثیابی، یہ میرے کپڑوں کو دھونے والی ہے۔ مرضعۃ لولدی، اور نمبر 4 یہ میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے۔ ولیس ذلک کلہ بواجب علیہا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لازم نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی یہ 4 کام کر رہی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، کہ اس کی وجہ سے مجھے حرام کام سے سکون ملتا ہے، یعنی اگر گھر والی نہ ہوتی تو میں زنا میں پڑ جاتا،
اس کی وجہ سے میں زنا سے بچ جاتا ہوں. فانا احتملها لذلك، جب یہ اتنی باتوں کو میرے لیے برداشت کرتی ہے تو میں بھی اس کے لیے کبھی ناچاکی کو برداشت کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری اس گھر والی میں 5 باتیں ہیں. میرے لیے سالن پکاتی ہے، میرے لیے روٹیاں پکاتی ہے، میرے کپڑوں کو دھوتی ہے، میرے گھر کو صاف کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور میں اس کی وجہ سے زنا سے بچتا ہوں. جب اتنے فوائد مجھ سے حاصل ہو رہے ہیں مجھے اس سے، تو اگر اس میں کوئی ایک بات ایسی آ جائے جو میری طبیعت کے خلاف ہو تو میں اسے برداشت کرتا ہوں. تو پھر کہا کیا تیری گھر والی میں یہ ساری خوبیاں نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی یہ ساری خوبیاں تو اس میں بھی ہیں. تو کہا جب عمر برداشت کرتا ہے تو تم بھی برداشت کرو. تو وہ کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی اور میں گیا اور میں طلاق کے ارادے سے باز آ گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں ایک جملہ یہ فرمایا کہ عورتوں کی پیدائش جو ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے. پسلی کا کمال کیا ہے اور اس کا حسن اس کے ٹیڑھے ہونے میں. پسلی کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی، تو عورت کا حسن و جمال ہی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، یہ اشارہ ہے عورت کو سر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو سر پہ بٹھاؤ اور اس کو ماں کا درجہ دے دو. عورت کو پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو پاؤں کے نیچے پامال کر دو اور اس کو کوئی اہمیت نہ دو، بلکہ اللہ نے اسے سینے کے برابر اور دل کے قریب سے پیدا کیا کہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا دو اور دل میں اسے کی اپنے لیے محبت رکھو. تو شریعت نے ایک اعتدال کا یہاں ہمیں ایک درس دیا ہے. تو وہ اعتدال کا درس یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں کوئی خامی دیکھو گے تو تمہیں اس میں کوئی خوبی بھی نظر آئے گی، تو تم اس کی خوبی پہ نظر رکھ دینا اور خامیوں سے چشم پوشی کر دینا، تو تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی. اس لیے ہر مرد ہر عورت میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں. تو انسان اگر خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے تو گھر بنتے ہیں، اور جب خامیوں پہ نگاہ ہوتی ہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں. اس لیے مرد کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہونی چاہیے. شہد کی مکھی اچھی جگہوں پر بیٹھتی ہے، اچھے پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہے، اور پھر وہ رس لاتی ہے اور ایک جگہ پر بناتی ہے، تو پھر اس کا وہ رس اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا اور اس کے نام پر پوری ایک سورت سورہ نحل رکھی کہ اس کے شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اسی طرح مرد کو بھی چاہیے وہ عورت کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے. اگر وہ خامیوں پہ نظر رکھے گا تو کبھی گھر بسے گا نہیں. خامیوں پہ جانا یہ عام مکھی کی مثال ہے کہ وہ پورے جسم پہ زخم کو تلاش کرتی ہے، زخم تلاش کر کے وہاں بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی زخموں پہ نہیں بیٹھتی، اس لیے اللہ نے اسے ایک مقام دیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک واقعہ اور ذکر کیا، اور واقعہ اس بات پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی گھر والی کی زیادتیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پھر عزت دیتا ہے. وہ عزت کیسے ملتی ہے؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے. اس کا یہ دوست بڑا ہی نیک صالح متقی انسان تھا. جب اس کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی تو گھر والی نے کہا وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس کا ساتھی ہوں. گھر والی نے اس کے بارے میں بڑے نازیبہ جملے کہے اور بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ وہ ایسا ہے، بد اخلاقی کی باتیں کہیں. یہ شخص کہتا میں دروازے پہ کھڑا تھا، سنتا رہا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ واپس چلا جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ چلو برداشت کر دیتا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں. کہتے میں نے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ وہی شخص جس سے میں ملنے آیا تھا وہ شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے اور لکڑیاں شیر پہ رکھی ہوئی ہیں. گھر تک پہنچا. جیسے پہنچا تو شیر کو اس نے آواز دی کہ اب تو جا سکتا ہے، تو شیر چلا گیا. پھر وہ اندر آیا، مجھے کھانے پر بٹھایا، میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. کھانا کھا رہا تھا، گھر والی اس کو نازیبہ جملے کہہ رہی تھی، لیکن وہ شخص سن رہا تھا. یہاں تک کہ ہم کھانے سے فارغ ہوئے، اس نے مجھے رخصت کر دیا. کہتے میں اگلے سال پھر اس سے ملنے آیا. جب میں ملنے آیا دروازے پہ دستک دی تو خاتون نے پوچھا، میں نے تعارف کرایا، لیکن اب خاتون جو مجھ سے بات کر رہی تھی بڑی عزت کے ساتھ،
اپنے شوہر کا تعارف بڑے اچھے الفاظ میں کیا کہ وہ بڑا دیندار ہے، نیک ہے، صوم و صلات کا بڑا پابند ہے، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہے، ابھی آ رہا ہوگا۔ کہتے تھوڑی دیر میں نے دیکھا وہ آ رہا تھا اور اس نے وہ لکڑیاں اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، لے کر آیا اور مجھے کھانے پر بٹھایا، میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ گزشتہ سال میں ملنے آیا، اس وقت تو آپ لکڑیاں لے کر آ رہے تھے شیر کے اوپر، اور آج میں آپ سے ملنے آیا اور آج آپ لکڑیاں لے کر آ رہے ہو اپنے کندھے کے اوپر، آخر یہ 1 سال میں یہ تفاوت کیسے ہوا؟ گزشتہ سال جو ملنے آیا گھر والی آپ کی بڑی بد اخلاق تھی، اس سال جو ملنے آیا تو آپ کی گھر والی بڑی نیک صالح متقیہ معلوم ہوتی ہے، آپ کی بڑی تعریف کر رہی تھی۔ اس شخص نے جو جملہ کہا ہے، امام ذہبی نے یہاں لکھا، اس نے کہا فَكَأَنَّ اللَّهَ قَدْ سَخَّرَ لِيَ الْأَسَدَ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شیر کو مسخر کر دیا، الَّذِي رَأَيْتَ يَحْمِلُ عَنِّي الْحَطَبَ بِالصَّبْرِ، تو نے دیکھا کہ میں نے شیر کے اوپر لکڑیوں کو لایا تھا، بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا وَإِحْتِمَالِ لَهَا، جب میں نے اس کی زیادتیوں پر صبر کیا تو اللہ نے شیر کو ایسا بنا دیا کہ وہ میرے بوجھ پر صبر کرنے لگا۔ فلما توفیت، جب اس کا انتقال ہو گیا، تزوجت هذه المرأة الصالحة، میں نے اس نیک عورت سے نکاح کر دیا، وانا فی راحت معها، میں اس کے ساتھ بڑی راحت کی زندگی میں ہوں، فانقطع عنی الاسد، تو اب وہ شیر کا معاملہ مجھ سے ختم ہو گیا، فانا احمل الحطب علی ظہری، اب میں لکڑیوں کو اپنی پشت پہ لے کر آتا ہوں، لأجل راحتی مع هذه المرأة المبارکہ، اس وجہ سے کہ مجھے اس نیک عورت سے جب راحت ملی تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی اس بات کو مجھ سے ہٹا دیا۔ تو دیکھیں امام ذہبی واقعہ لکھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جب اس نے عورت کی آزمائشوں پہ صبر کیا تو اللہ نے شیر کو اس کا تابع بنا دیا کہ اس نے وہاں صبر کیا ہے، اس کا بوجھ برداشت کر رہا ہے تو شیر اس کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ تو گھر کی زندگی میں خوشگواری کے لیے اللہ نے مرد اور دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ زندگی کیسے خوشگوار ہوگی، اس کے لیے 4 اصول ہیں، ان 4 چیزوں کی رعایت رکھی جائے تو ناچاکیاں بھی ختم ہوں گی، گھریلو جھگڑے بھی ختم ہوں گے، طلاق کی نوبتیں بھی کم آئیں گی۔ نمبر 1 کہ جب مرد گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، عموماً لوگ تو اس کو اپنے لیے بہت عار سمجھتے ہیں، حالانکہ سلام کہنا کوئی گالی نہیں ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے جس پر انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ تو گھر میں مسکراتے ہوئے جانا، اس سے زندگی میں خوشگواری آتی ہے۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے کہ جب بھی عورت کو سمجھانا ہو تو تنہائی میں سمجھایا جائے اور تعریف مجلس میں کی جائے تو اس سے فرق زیادہ پڑتا ہے۔ عموماً ہر انسان جو بھی ہے وہ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو اسی لیے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے کہ انسان سننا زیادہ چاہتا ہے، تو تعریف کسی کی بھی کی جائے اسے خوشی ہوتی ہے، اس لیے مرد اگر عورت کی اچھی خوبیوں پر اس کی تعریف کرے تو تعریف سے اسے خوشی ہوگی، زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ نمبر 3 تیسری اہم چیز، عورت کو گھر کے اخراجات کے ساتھ الگ سے خرچہ بھی دیا جائے، شریعت بھی اس کی تعلیم دیتی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ تو عورت کو الگ سے خرچہ دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نمبر 4 اگر عورت اپنے ماں باپ سے ملنے جائے، اپنے بہن بھائیوں سے، تو اسے اس کی اجازت دی جائے۔ اس پہ سختی کرنا اور اسے روک دینا، سالہ سال تک نہ جانے دینا، یہ ظلم ہے۔ اس کے والدین کا آپ پر بھی اور اس پر بھی حق بنتا ہے۔ ان چیزوں کی رعایت رکھی جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ عموماً مرد عورتوں میں آج کے موبائل نے دونوں کو مصروف کر دیا، اس لیے وہ وقت ہی نہیں رہا کہ وہ آپس میں کوئی بات کر سکیں۔ عورت الگ موبائل میں ہے، مرد الگ موبائل میں ہے، نہ اسے فرصت نہ اسے فرصت، اس لیے وہ زندگی کی خوشگواری ختم ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا خوشگواری تھی، موبائل نے، نیٹ کیبل نے، فیس بک نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے گھر کے ماحول میں اس کی رعایت رکھی جائے، ماں باپ کو بھی وقت دیا جائے،
اولاد کو بھی وقت دیا جائے، گھر والوں کو بھی وقت دیا جائے، اس سے زندگی پہ، ماحول پہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ ایک اہم چیز، عموماً جب تک نکاح نہ ہو تو انسان غیر محرموں سے بات کرتا ہے لمبی چوڑی، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو گھر والی سے 5 منٹ گفتگو کرنا اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ نامحرم سے گھنٹوں گفتگو کرے گا، اور جسے نکاح کر کے گھر لے کر آیا ہے اس سے بات کرتے ہوئے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل میں، نفس میں شیطان موجود ہے۔ تو جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں انسان گفتگو نہیں کرتا، جہاں شریعت روک رہی ہے وہاں وہ گھنٹوں باتیں کر رہا ہے۔ تو جب اپنے نفس کو وہاں سے سیر کر دیتا ہے تو یہاں اس کو سیرابی نہیں ملتی۔ تو ان چیزوں کی اگر رعایت رکھی جائے تو زندگی میں خوشگواری آئے گی۔